ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 4 اکتوبر 2014 کو ہفتے کے دن 8 اور 9 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر 145 میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 سے شروع کریں گے. اب سورۃ التوبہ کی صرف 13 آیات باقی ہیں. ان میں سے 11 آیات انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اور انہی 11 آیات کے اندر وہ شہرا آفاق آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اصحاب جن کی وجہ سے سورۃ التوبہ کا نام سورہ التوبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان 3 اصحاب کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ آئے گا. اور پھر سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات قرآن پاک میں اہم ترین آیات ہیں، اس لیے میں انہیں جان بوجھ کر آج کے لیکچر میں سکپ کر دوں گا. وہ اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ وہ اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ان پر الگ سے ایک پوری گفتگو کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا رشتہ ہے، اس کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے اندر. تو انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو اس پر مشتمل ہوگی. آج ہم یہ 11 آیات کور کریں گے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ان 3 پیچھے رہ جانے والے اصحاب جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی زبانی انشاءاللہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر گرفت آئی اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی، اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل سے ذکر بھی سنیں گے. اور تمہیداً آخری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر 99 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی. اور اگلی دفعہ جو گفتگو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت اور شفقت کا بیان، وہ مسئلہ نمبر 100 کے نام سے انشاءاللہ ہماری یہ سینچری بھی مکمل ہوگی. اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارا جو مسئلہ نمبر 100 ہے وہ کسی خاص ٹاپک پہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت ہوئی ہے کہ بڑا اہم اور خاص ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان. انشاءاللہ میں اس میں قرآن پاک سے 8 مختلف مقامات سے کراس ریفرنس بھی پیش کروں گا ان سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات سے ہٹ کر، پلس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کوشش کروں گا کہ 8-10 احادیث پیش کی جائیں. ویسے احادیث تو بہت زیادہ ہیں لیکن بخاری اور مسلم سے پیش کی جائیں تاکہ
اس کی صحت کے اعتبار سے بھی امت کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ بہرحال آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 117۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے رجوع فرمایا اپنے نبی کی طرف اور مہاجرین کی طرف اور انصار کی طرف، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی اس مشکل کی گھڑی میں، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ اس وقت حال یہ تھا کہ ایک گروہ قریب تھا کہ اس کے دل ٹیڑے ہو جاتے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاد پر لبیک نہ کہہ کر اپنی آخرت برباد کر لیتے۔ یہاں تک صورتحال پہنچ چکی تھی انہی اہل ایمان کے اندر، چونکہ مشکل کی گھڑی تھی غزوہ تبوک۔ ثم تاب علیہم، تو اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمایا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ توبہ کا جو لفظ ہے، یہ جب اللہ کا بندے کے ریفرنس سے آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا، اور جب بندوں سے اللہ کی ریفرنس سے آئے کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے گناہ کے بعد اپنے رب کی رحمت کی امید میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا بھی توبہ ہے، اور بندوں کا رب کی طرف متوجہ ہونا بھی توبہ ہے۔ لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بتائے گا کہ یہ اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ بندوں کا اللہ کی طرف۔ تو یہاں پر اپنے لغت کے معنوں میں آیا لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے پیغمبر پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے اتباع کی اس مشکل کی گھڑی میں، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ قریب تھا کہ کئی لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرمایا، اور بے شک وہ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آیت نمبر 117 میں غزوہ تبوک کا پھر یہ ذکر آیا، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر اب تک مسلسل غزوہ تبوک پر لائیو کمنٹری جاری ہے، اور یہ تقریباً 11 رکوع بنتے ہیں، 90 کے قریب آیات اپنے مکمل ہونے تک اس سورۃ التوبہ کے۔ اس حوالے سے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں، اس کا پس منظر کیا تھا، کس موقع پر ہوئی، اور اس میں کیا کیا حالات آئے۔ تو مینلی 2 لیکچرز اس پہ جو ریکارڈ ہو چکے ہیں، میں ان کا ریفرنس یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے مسئلہ نمبر 94 جو 85 منٹ کی گفتگو ہے، جس کا عنوان تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اکرام علیہم رضوان اور منافقین کے کردار کا فرق، اور دوسری گفتگو مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ، وہ 104 منٹ کی گفتگو۔ تو یہ دونوں لیکچرز جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بڑے ڈیسائزو ہیں۔ آج محل نہیں کہ میں ان ساری چیزوں کو ریپیٹ کروں۔ اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 میں ان 3 اصحاب کا ذکر ہے جو ہے تو کامل الایمان مومنین تھے، اور ان میں سے 2 بدری صحابی بھی تھے، لیکن اس وقت نفس کے غلبے کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ تو ان کی طرف اب اشارہ ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ان تینوں پر بھی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، کیونکہ سوشل بائیکاٹ ان کا ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کسی نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور تقریباً 50 دن اس کنڈیشن میں ان پر گزرے، اور اس میں سے آخری 10 دن وہ بھی تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو بھی حکم فرمایا پیغام بھجوا کر کے اپنے خاوندوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ بڑا مشکل کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی،
وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی خود اپنی جانیں اپنے آپ پر بوجھ بن گئیں، وظنوا اللہ ملجأ من اللہ، اور انہوں نے جان لیا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الا الیہ، سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے ان کی طرف توبہ فرمائی، یعنی رحمت کی نظر فرمائی، تاکہ وہ بھی لیتوبوا، تاکہ وہ بھی توبہ کریں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا اور پھر بندے کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اب دیکھ لیں التواب بھی اللہ کا نام ہے، حالانکہ التوبہ ہم کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام التواب۔ بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، انسانوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے۔ تو اس کے اندر ان تین اصحاب کا ذکر آیا۔ اس کانٹیکسٹ میں جو ڈیٹیل حدیث ہے انشاءاللہ ہم لیکچر کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے، جو باقی 9 آیات رہ گئی ہیں آخری 2 آیات کو چھوڑ کر ان کو جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ حدیث میں نے بیان کی تو پھر ہماری گفتگو کا ربط نہیں رہے گا، اس کا جو ٹیمپو ہے ٹوٹ جائے گا، اس لیے پہلے ان آیات کو کور کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی 3 اصحاب انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سچائی کا پھل دیا اور ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ تو سچوں کے ساتھ رہو، آئندہ بھی سچائی کے اوپر ثابت قدم رہو، اور جب بھی سچائی ہو تو اس کا ساتھ دو، اگرچہ وہ تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کانٹیکسٹ میں میری وہ گفتگو ہے تقریباً 1 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 48 کے نام سے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے۔ اگر کوئی حق پر ہے چاہے چند لوگ بھی ہوں، ہمیشہ ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النحل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے، ان کے ساتھ تو صرف ان کی 2 بیویاں اور 2 بچے ہی تھے، باقی تو ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کتنی تعریف فرماتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اب قرآن پڑھیں تو پورا تانا بانا ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے اس دنیا کے اندر آ کر، شاید کروڑوں اربوں لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، شاید اس لیے ذکر آتا ہے۔ تو ایسا تو بھائی کوئی نہیں ہوا، ان کے گھر والوں کے سوا کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے ایک ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام، انہوں نے ان کی تصدیق کی، ادروائز باقی ان کی فیملی تھی، کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ لیکن ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم یعنی مسلمان رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے اور ان کا اتنا ذکر فرمانا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے حضور authenticity is authority, truth is authority, quantity is not authority, quality is authority۔ اگر تعداد پہ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی طور پر تو ناکام ہوئے، کوئی ان پر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے دنیاوی طور پر، لیکن اللہ کے حضور وہ کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی دعوت حق پہنچا دی۔ اب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 80 سے کم لوگ ایمان لے کر آئے، تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہوئے؟ شاید دنیاوی طور پر لوگ کوانٹیٹیو وائز سمجھیں کہ ناکامی ہوئی، لیکن اللہ کے حضور کوالٹی از اتھارٹی، کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی۔ تو اس فرق کو سمجھ لیجئے، دنیاوی ناکامی کسی شخص کی اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کرتی کہ وہ آخرت میں بھی ناکام ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر دنیا میں شکست ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آخرت داؤ پہ لگ گئی، وہ امت کے لیے پھر روشنی کا مینار ٹھہرے کہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے تم تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اس حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، نہ تو اہل مدینہ کے لیے یہ چیز جائز تھی اور نہ ارد گرد کے اعرابیوں کے لیے، بدو لوگوں کے لیے، پینڈو لوگوں کے لیے جو آباد تھے،
ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے جو غزوہ تبوک کے لیے تھی اس سے پیچھے رہ جاتے۔ مسلمان ہو کر رسول اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہے تو یہ کون سا اسلام ہے؟ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ ان کے لیے یہ چیز جائز تھی کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان پر پرائورٹی دیتے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی جان کے لیے اپنی جان قربان کرتے، انہوں نے اپنی جان کو عزیز سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کی، تو ان کے لیے نہ تو یہ چیز جائز تھی کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ قیمتی سمجھتے رسول اللہ کی جان سے، اسی لیے تو پیچھے رہ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہاں پر مجھے وہ احادیث یاد آ گئی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اب اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی باری تھی کہ اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، یہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 9 کے نام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے، تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کافی احادیث بتائی ہیں، ان میں یہ احادیث بھی بتائی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی فرینکنس میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا کارنامہ کیا کہ میں حضور کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، کسی سے نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہوں، ہاں اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، اے عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ انہوں نے اسی وقت سمعنا وطعنا کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر اختیار نہ کرے۔ یہ 3 نشانیاں جس میں پائی جاتی ہوں گی وہ ہوگا مؤمن، اور وہ پائے گا اسلام کی مٹھاس کا مزہ۔ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ نہ اہل مدینہ اور نہ ارد گرد کے جو عرابی تھے، یہ اصحاب جو تھے، ان کو یہ شایع نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جاتے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور نہ ان کے لیے یہ شان تھی بات کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھ لیتے رسول اللہ کی جان سے بڑھ کر۔ تو یہ بات سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی مسئلہ نمبر 96 اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے، عظمت صحابہ، رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 اور 101 اور 2 کی کانٹیکسٹ میں، کہ صحابہ سارے ایک طرح کے نہیں تھے۔ ٹاپ آف دا لسٹ وہ تھے جو سابقون الاولون تھے، وہ پکے مومنین تھے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ دوسرے تھے اصحاب میں جو پکے منافق تھے، جن کا قرآن میں ذکر ہے، نبی آپ بھی ان کو نہیں جانتے، ہے وہ کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قانوناً وہ صحابی تھے، اندر سے منافق تھے۔ اور تیسرے تھے جن کے بارے میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 102 میں ذکر ہے کہ یہ ملے جلے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اب مستقبل میں آزمائے گا۔ یہ جو تیسری جو تھے، جس کو آپ کہیں کہ وہ نارمل سے درجے کے مسلمان، ٹوٹل پورا کرنے والے مسلمان، ہم سے بہت بہتر، لیکن باقی اصحاب کی کانٹیکسٹ میں تو یہ وہ لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین نہیں ہے، وہ تو پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکمل ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والے تھے۔ تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے اپنے کمزوری ایمان کی وجہ سے۔
ذالک بانہم لا یصیبہم، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی چیز ان 5 چیزوں میں سے۔ اب 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا کہ ان 5 کی 5 چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ نہیں پہنچتی انہیں کوئی چیز، کیا چیز؟ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ان کو پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تکلیف، کوئی بھی تکلیف، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھوک، ولا یطؤون موطئا، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے والی راہ میں اللہ کی راہ کے اندر، یغیظ الکفار، کہ وہ کافروں کو غصہ دلائیں، ولا ینال من عدو، اور نہ ہی وہ حاصل کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے کوئی چیز، یعنی مال غنیمت۔ یہ تمام کے تمام جو اعمال ان کو کرنے پڑتے ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 پیاس، نمبر 2 تکلیف، نمبر 3 اللہ کی راہ میں بھوک، اور نمبر 4 کافروں کا دل جلانے کے لیے سفر اختیار کرنا، اور نمبر 5 کوئی مال غنیمت کا ہاتھ میں آنا۔ یہ 5 کی 5 تکلیفیں انہیں نہیں پہنچتی الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کے بدلے میں ان کے لیے نیک اعمال لکھ دیتا ہے، تمام اعمال کے بدلے میں۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ مسلمانوں کو، کسی بھی مسلمان کو کوئی دکھ، درد یا اندیشہ یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام تکلیفیں جو ہیں، ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہی ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر دے گا انشاءاللہ۔ اب 2 اور چیزیں گنوائی جا رہی ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی راہ میں ان کا خرچ کرنا، چاہے وہ تھوڑا مال ہو چاہے زیادہ مال ہو۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ، اور نہ ان کا کسی وادی کو طے کرنا قتال کے میدان میں، نہ مال خرچ کرنا چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہو چاہے زیادہ تعداد میں، اور نہ کسی وادی کو طے کرنا قتال کے میدان میں، مگر یہ الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نیک اعمال ان کے لکھ لیے ہیں، اور ان کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کام دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی اعمال اللہ تعالیٰ کوئی ضائع نہیں کسی کے کرے گا۔ اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 آ رہی ہے، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اگر اس پہ بھی گفتگو کی جاتی تو 1 گھنٹہ اس کے لیے بھی الگ چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ بہرحال میں اسے سرسری کور کر دیتا ہوں، کیونکہ اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور تمام مومنین کے لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب ہی اللہ کی راہ میں نکل پڑیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ایمان والے اللہ کی راہ میں نکل پڑیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر قبیلے سے چند آدمی نکلتے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کی فقہ حاصل کرتے، تفقہ فی الدین حاصل کرتے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ یہ علم حاصل کر کے اپنی قوم کو ڈر سناتے۔ اذا رجعوا، جبکہ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس جاتے، الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی نافرمانیوں سے بچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا کہ جو عرب کے قبائل ہیں وہ سارے کے سارے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوں اور مکمل علم دین حاصل کریں۔ لیکن ایسا تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ہر قوم اپنے قبیلے سے چند لوگوں کو سلیکٹ کرتی، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے، پھر وہ آ کر باقی لوگوں کو دین سکھاتے۔ تو یہ طویل خاص کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے لیے اس حوالے سے تھا
کہ یہ سب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو سکتے، پھر ان کی مینجمنٹ کرنا بھی، ان کو رہائش دینا بھی، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن دے دیا کہ نہیں، چند لوگ علم حاصل کر لیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، پھر وہ جا کر اپنی قوموں کو سکھائیں۔ تو یہ اب حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب لوگ ہی عالم فاضل بن جائیں۔ اب مجھے بھی اکثر لوگ ای میل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی علی بھائی ہم چاہتے ہیں جس طرح آپ نے علم حاصل کیا ہم بھی اس طرح حاصل کر لیں۔ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا وہ لیول ہو یا وہ اتنا ٹائم سرچ کر سکے کہ وہ سب کا سب علم حاصل کر لے۔ ہاں جو موٹا موٹا علم ہے، بنیادی عقیدہ ہے جو یا فرائض ہیں، اس کا علم تو ہر مسلمان نے ہر حاصل کرنا ہے، وہ تو فرض ہے اس پہ۔ باقی جو اتنی جزیات ہیں اس کے لیے ظاہر ہے چند لوگ ہی ہوں گے جو سامنے آئیں گے، پھر وہ باقی لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ تفقہ فی الدین، تو یہ فقہ عربی زبان میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو۔ فقہ کے نام سے چڑھنا نہیں چاہیے، فقہ کے نام سے چڑھنے والے تو ہوتے ہیں مقلدین۔ تقلید اور فقہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہے۔ جو مقلد ہوگا وہ کبھی بھی فقہ کا ماننے والا نہیں ہوگا۔ مقلد کہتے ہیں پنجابی میں لائی لگ کو، اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنے والا۔ اور فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو سمجھ بوجھ کے ساتھ چلتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس درجے میں تو ضرور فقیہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بڑے عالم سے وہ علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اس سے کتاب اللہ اور سنت کی دلیل یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کی دلیل مانگے، نہ کہ یہ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے حضرات فرماتے ہیں تو آپ علماء کے اوپر اندھا رلائی کر لو۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کوئی اندھا دین نہیں ہے۔ اسلام میں اتھینٹسٹی اتھارٹی ہے۔ ایون حیات النبی والے لیکچر میں نے ایک حدیث صحیح بخاری سے بتائی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر خطبہ دیا، جب حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھا لی تھی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ تو یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو چیپٹر ہے، کتاب المغازی چیپٹر کے اندر ایک باب ہے وفات رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی اس بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی، انک میت و انہم میتون، سورہ الزمر کی آیت۔ اے نبی بے شک تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ پھر دوسری آیت پیش کی سورہ آل عمران کی 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں، جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ہمارے نبی پہ تمہارا کوئی احسان ہے ایمان قبول کر کے؟ تم نے تو اپنے اوپر احسان کیا ہے، اور جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بات کے ثبوت میں قرآن کی آیات پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم سے درجنوں احادیث میں پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی بات کی دلیل میں حدیث اور آیت پیش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل کا چیپٹر ہے اس میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کے نعت پڑھ رہے تھے، حضرت عمر وہاں سے گزرے جو کہ امیر المومنین تھے، اس وقت خلیفہ تھے، اور کیا روب تھا ان کا۔ تو انہوں نے حضرت حسان کی طرف گھورتے ہوئے یوں دیکھا کہ یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت حسان بھی آگے پھر صحابی تھے، دبنے والے تو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ، تو اس سے بہترین شخصیت مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی اور میں ان کو بھی نعتیں سنایا کرتا تھا، اور تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے کہا حسان اپنے بات کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ رسول اللہ کو میں نعت سنایا کرتا تھا کہ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اللہ نے روح قدس کے ذریعے، حسان بن ثابت کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین حضرت حسان سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اگر اختلاف بھی ہوتا تھا، اب انہوں نے نہیں کہا جی اتنے بڑے بزرگ حضرت عمر یہ جو ہیں ان کو غلطی کیسے لگ سکتی ہے۔ اب اس قسم کے میں اگر واقعات پیش کروں تو 2 گھنٹے اس کے لیے چاہیے، لیکن یہ بات سمجھ لیں تفقہ فی الدین، فقیہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں کہوں گا وہ اتھارٹی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ میں دین کی سمجھ بوجھ رکھوں اور میں پھر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں آگے کسی تک بات پہنچاؤں، نہ کہ اپنا پرسنل اوپینین کسی کو بتاؤں. اور جہاں پر پرسنل اوپینین ہوگا وہاں پر آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں. یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے. تو اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. اس حوالے سے اجماع کی حجیت اور اجتہاد کی حجیت کے حوالے سے میری 40 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. اس میں میں نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اہل سنت کا منہج کیا ہے، یعنی پہلے نمبر پر کتاب اللہ، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجماع امت، اور چوتھی چیز ہے اجتہاد. اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71A کے نام سے، علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. تو آج محل نہیں کہ میں اس میں ڈیٹیل میں پڑھوں. ایک حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، سمجھ بوجھ. اس میں امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ علم دین اللہ کی طرف سے ہے اور میں امت تک جو پیغام پہنچاتا ہوں یہ میرا ذاتی پیغام نہیں، میں آن دا بہاف آف اللہ یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. اسی کا وہ دوسرا جز ہے جو ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. آگے کہتے ہیں جی وہ روٹی اللہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں. یہ کھانا اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. یہ پورا کنٹیکسٹ کیا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور میں دین اللہ کے بہاف پہ تقسیم کرتا ہوں. الحمدللہ. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر ہی دنیا پہ اللہ کی حجت ہے، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. اب اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو کہ آس پاس ہیں تمہارے. یہ اب کانٹیکسٹ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیں حکم ہو گیا کہ ارد گرد جتنے کافر ہیں ان کو قتل کر دو. یہ بات بیچارے وہ چھوٹے دماغ کے مولوی یہ سمجھ لیتے ہیں. یہ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ بیسیکلی رومن امپائر جو ہے وہ اسلام کے بارڈر کے اوپر فوجیں لے کے آ گئی تھی 1.5-2 لاکھ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے وہاں روانہ ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ بھاگ گیا. 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. 1.5-2 لاکھ کی فوج مقابلہ نہیں کر سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں پر رہے اور پھر اسلام کی ڈیٹرنس قائم ہو گئی. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ ڈیٹرنس قائم رہنی چاہیے اور جب کبھی قتال کا موقع آئے گا ان کے ساتھ قتال کرنا ہے. اور پھر اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، جب جنگ یرموک ہوئی اس کے اندر رومن امپائر ڈھیر ہوئی اور باقی رومن امپائر جو ہے وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئی. اور پھر جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی، ایران بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا اور تقریباً 8,500 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. ابو عبیدہ ابن سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے. تو بہرحال یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں تمہاری ڈیٹرنس کافروں کے خلاف قائم رہنی چاہیے جب کبھی بھی قتال کا موقع آئے گا. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. اور چاہیے کافروں کو کہ وہ تمہاری طرف سے سختی پائیں. ذرا نرمی کا رویہ ان کے ساتھ نہیں کرنا، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. مستقبل میں ابھی بڑے بڑے مارکے آنے والے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو اعلاء کلمت الحق کے لیے قتال از دا سمم بونم آف اسلام. اسلام کا ہائیسٹ گڈ، سب سے اونچی چوٹی اچھائی کی وہ ہے قتال. کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ یہ سب سے قیمتی چیز تھی میرے پاس، یہ میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا ہوں. قتال کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 25 کے نام سے گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ بھی کافی لیکچرز ہیں. بہرحال سورہ التوبہ کی اسی تفسیر کے دوران جب آیت نمبر 29 آئی تھی، ہمارا جو لیکچر تھا 134 نمبر، اس میں وہ آیت آئی تھی سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 کہ تم نے جو ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے اور پوری دنیا کو ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے. نمبر 1 یہ آپشن ہے، ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے، یا تو لوگ اسلام قبول کر لیں. نمبر 2 اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو دب کر رہے ہیں اور جزیہ دیں. وہ 4 دینار سالانہ ہوا کرتا تھا، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا. اور اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے تو پھر تیسرا آپشن ہے وہ قتال کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن یہ صرف اسی خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے جب اس نے اپنے علاقے کے اندر اسلام قائم کیا ہو.
اگر کوئی ایسا خلیفہ مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے علاقے میں بدماشی کا قانون رائج کیا ہوا ہو اور مسلمانوں کا مال ہڑپ کرتا ہو، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہو، وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا ملک میرے حوالے کرو؟ جس طرح آج اکثر مسلمان ملکوں کی، بلکہ اگر میں کہوں سارے مسلمان ملکوں کی یہی حالت ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ملک کے اندر اسلام نافذ نہ کریں۔ تو خلفۂ راشدین کا جو قتال تھا یہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ خلفۂ راشدین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جتنی بھی قتال ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ، وہ سب کے سب ایک سپر پاور کا آپ سمجھ لیں ایکسپلوژن تھا۔ جس طرح آج امریکہ ہے، اس کو پاور حاصل ہو گئی ہے، اس کی بدماشی پوری دنیا کے اوپر ہے، اس وقت خلفۂ راشدین کے نیک جذبے کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ خلفۂ راشدین تو آپ دیکھیں کس طرح کی زندگی تھی ان کی، زہد کی زندگی تھی، پیون لگے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی ان کو پوچھ سکتا تھا کہ آپ یہ کرتا کہاں سے آپ نے سلوایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کے لوگ جنہوں نے اپنے محل تعمیر کیے اور مرتے مرتے اپنی اولاد کو اپنا خلیفہ بنایا، وہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو خلیفہ بناتا رہا، اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا 1000 سال کا مسلمانوں کا دور، یہ اسلام کی فتوحات کا دور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی فتوحات کا دور ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ نے، کہ ہمیں تاریخ سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے اور مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے۔ ویسے تو یہاں سلطنت مغلیہ کی حکومت نہیں رہی ہے، تو وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت اسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ نے کتنی ہندو عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی، تو آپ لاکھ پردہ ڈالتے رہے، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بدماش لوگ تھے بیسیکلی۔ اب ان کی خوش قسمتی تھی کہ مسلمان تھے، جیسے ہٹلر بھی اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس کو بھی آج رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے، جی انہیں تو بھائی سبق سکھاتا سی۔ تو اسی طریقے سے ان کو بعد میں فتوحات حاصل ہو گئیں۔ تو بیسیکلی یہ سب کا سب ایکسپلوژن ہوا اس طاقت کا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے کہا اونٹیں ایسی ایسی ہیں، پھر وہ اس طریقے سے بنو امیہ اور بنو عباس کا دور چلتا رہا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں، اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے احادیث لکھی ہیں۔ ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی، الا منہاج النبوہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اور مسند امام احمد میں حدیث پھر ڈیٹیل سے چلتی ہے کہ جب خلفائے راشدین چلے جائیں گے تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے خلافت کی تو وہ ملوکیت تھی، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی۔ یہ ابو داؤد ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کے بھی اقوال موجود ہیں۔ پھر وہاں سے اس وقت چونکہ وہ صحابی تھے، کافی بہتر دور تھا، اگر خلفائے راشدین سے مقابلہ کریں تو وہ انتہائی برا دور تھا، لیکن اگر آنے والے دور سے موازنہ کریں تو کافی بہتر دور تھا۔ پھر آہستہ 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 یزید کا دور، پھر کرتے کرتے بیچ میں ایک عمر بن عبدالعزیز کے 2-2.5 سال آئے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کو بھی بنو امیہ نے خود زہر دے کر شہید کر دیا 38 سال کی عمر میں۔ تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ بالکل ایک روشن حقائق ہیں۔ ان کو اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس کی اپنی بات ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ مطالعہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے جی وہ بنگالیوں نے یہ کیا، بنگالیوں نے، اب دیکھ لیں چاہے ریٹائرڈ فوجی ہوں یا اس وقت کے سیاستدان، وہ بنگالیوں سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ سارے وہ غلطیاں مان رہے ہیں۔ تو وقت جو ہے یہ خود سب سے بڑا ٹیچر ہے، وہ سکھا دیتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے، اسلام کا عروج وہی 30 سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اس کے وقت سے مسلمانوں کا عروج ضرور رہا 1000 سال تک، لیکن اسلام کا زوال رہا۔ ہاں اب دوبارہ سے اسلام کا عروج نشأت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، جو 4 ادوار اس کے اندر آئے کہ خلفائے راشدین، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران آئیں گے۔ جابر حکمرانوں کا دور بھی، یہ کلولین پاورز کا ختم ہو چکا، گریٹ برٹن کا اور فرینچ کا، اور اب یہ دوبارہ سے نشأت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ امت کے ساتھ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس کا برا مانے۔ ابو داؤد کے اندر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے، میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر یعنی محمد نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے
کہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، امام محمد مہدی۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے۔ ابو داؤد میں بھی پورا چیپٹر موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی۔ تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ شخص پیدا نہ ہو جائے، وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ اسلام نے سارے ریلیجنز کو سپرسیڈ کرنا ہے۔ یہ وقت ابھی تک اسلام پر نہیں آیا۔ اسلام کی حکومت 3 براعظموں تک ضرور رہی، لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا، لیکن یہ وقت کبھی بھی نہیں آیا۔ لیکن قیامت سے پہلے یہ وقت انشاءاللہ ضرور آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے پیغمبر کا سچا وعدہ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے اب یہاں پر بھی گفتگو کر دی، جسے شوق ہو تو وہ لیکچر نمبر 134 میں آیت نمبر 29 سورۃ التوبہ کی اس گفتگو کو سن سکتا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 124 کی طرف۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین جو اوپر سے اسلام لائے ہوئے ہیں، یہ باقی صحابہ پر طعنہ کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس صورت نازل ہونے سے کس کا ایمان بڑھ گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب سورہ انفال میں آیا نا کہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یا اللہ کی آیات تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو منافق کہتے تھے اچھا جی اب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو وہ تو یہ سمجھتے تھے اب قتال کا حکم آئے گا تو مسلمان جو وہ کانپ اٹھیں گے ان کے قدم۔ نہیں، وہ کامل الایمان مومنین تھے، وہ تو کہتے تھے ہمارا ایمان بڑھا۔ اور وہی اللہ نے ذکر کیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھتا ہے جب کوئی اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے نفاق کا، اوپر سے کلمہ گو ہیں، اوپر سے قانوناً صحابی بھی ہیں، اندر سے منافق ہیں، ان کے اندر جو یہ مرض ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی تو پلیدی میں ہی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی پلید ہو چکے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ کفر پر ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان اوپر سے سمجھتے ہیں، اندر سے ہے تو کافر ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ موقف تھا کہ ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا تو وہ غلطی پر مبنی تھا۔ یہ قرآن واضح اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اور اس کانٹیکس میں امام بخاری نے کافی احادیث بھی پیش کی ہیں کہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے اور کئی چیزیں ایمان اعمال بھی ایسے ہیں جو ایمان میں داخل ہیں، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جہمیہ کا یہ موقف تھا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، صرف عقیدے کا نام ایمان ہے۔ جبکہ اگر اعمال داخل نہ ہو، عقیدے کا نام ہی ہو، تو کئی اعمال ایسے ہیں جو کہ ایمان کا سبب ہیں، ایون کئی کیفیات ایسے ہیں، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، عقیدہ تو سب کا ہے لیکن محبت رکھنی بھی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب حیا کسی عقیدے کا نام تو نہیں ہے، حیا عمل کا نام ہے۔ تو جتنے اعمال ہیں یہ ایمان میں داخل ہیں، اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک دفعہ آزمائش کی جاتی ہے، او مرتین یا 2 دفعہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، تو پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ہر سال ہی کوئی نہ کوئی تقاضا آ جاتا ہے۔ دیکھ لیں 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا تقاضا آیا، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد کا تقاضا آیا، تو اس وقت حضور کے ساتھ 1000 لوگ نکلے تھے، 707 رہے، 300 واپس آ گئے۔ وہ 300 صحابی تھے نا جو ساتھ نکلے، اندر سے منافق تھے، اس وقت پتہ چل گیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نا کہ میں قسم اٹھا کر کہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا دیتا، لیکن جب غزوہ احد میں نے دیکھا کہ ہم 1000 اکٹھے نکلے قتال کے لیے اور 300 واپس ہو گئے تو میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کون کون ہمارے اندر منافق گھس آئے ہیں جو اوپر سے تو مسلمان ہے لیکن اندر سے منافق ہے۔ لہٰذا یہ اس حوالے سے جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے وہ بالکل 50% درست ہے کہ تمام کے تمام صحابہ ایمان والے نہیں تھے، ان میں منافقین بھی شامل تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، مضبوط والے بھی تھے، آدھی بات ان کی سچ ہے لیکن آدھا سچ ہی خطرناک ہوتا ہے۔
باقی وہ جو معاذ اللہ استغفر اللہ ابو بکر عمر عثمان پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں چند رافضی غالی قسم کے خبیث لوگ، تو ان کا میں نے رد کر دیا ہے مسئلہ نمبر 96 کے اندر، عظمت صحابہ، رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ، 104 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 96۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر سال ایک یا دو تقاضے آتے ہیں لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کا بھی کوئی اور ہے، اس کی طرف دیکھیں بھائی یہ اب تو نیا حکم آ گیا ہے، اب نئی آزمائش پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، آپس میں کنکھیوں سے، ظاہر ہے یہ پوری گروپنگ تھی منافقین کی، آپس میں ٹھٹا مذاق بھی قرآن کا اڑایا کرتے تھے، اور یہ بھی ڈرتے تھے کوئی اہل ایمان دیکھ نہ لے جو کامل ایمان والا ہے، تو پھر ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، انہوں نے اللہ سے روح گردانی کی، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو جان بوجھ کر عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیوائن مہر ان پر لگا دی ہے، جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیا، اس لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ جب حق ان پر کھلا تھا تو انہوں نے حق سے روگردانی کی تھی۔ یہ ہماری آج جو آیات ڈسکس کرنی تھی وہ مکمل ہوئی، اب آخری دو آیات باقی ہیں، انشاءاللہ ان پر اگلا پورا لیکچر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 100، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 اور 29 کے کانٹیکسٹ میں۔ تقریباً 46 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے لیکچر کو، اب آخر میں وہ حدیث انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں جو 3 اصحاب علیہم رضوان کا ذکر ہوا کہ وہ غزوہ تبوک سے اپنے نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قیامت تک کے لیے ایسی توبہ قبول کی کہ ان کا ذکر خیر آنے والوں میں باقی رکھا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ یہ 3 اصحاب کون تھے، اور جب یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اس کی سزا میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، کافی ڈیٹیل حدیث ہے، میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے یہ ورڈ بائی ورڈ حدیث پڑھوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4418 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کا نام ہی ہے کعب ابن مالک کی حدیث، جو انہوں نے خود اپنے بیٹے سے بیان کی اور پھر امت تک وہ حدیث پہنچی۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، 4 طرق اس کے موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7016 سے لے کر 7019 تک۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 50 ہجری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے، 77 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کی عمر تقریباً 35-36 سال تھی جب کا یہ واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے یہ پیچھے رہ گئے، یعنی جوانی کے عالم میں۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت تقریباً 80% صحابہ کرام علیہم رضوان کی عمریں 30 سال سے کم تھیں، 80% کی۔ یہ جب صحابہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی سفید داڑھی والے بزرگ ہوں گے، ینگ لوگ۔ سیدنا معاذ ابن جبل کی وفات 28 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور میری 37 سال آج عمر ہو چکی، 4 اکتوبر 2014۔ تو آپ انداز لگائیں میری بھی یعنی کہ 9 سال ان سے بڑھ کر ہو چکی ہے۔ 28 سال کی عمر ہے معاذ ابن جبل، اور ہم سمجھتے ہیں یار یہ ان کی وفات کے وقت عمر تھی۔ حضور کی وفات کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر 18 سال، سیدنا عبداللہ بن عمر کی عمر 22 سال۔ 22 سال کا لڑکا کتنا ہوتا ہے؟ یہ وفات کے وقت عمر بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت۔ عبداللہ ابن عباس 13 سال۔ یہ چند ایک صحابہ تھے جو ایجڈ تھے،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 34 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اسلام تو انہوں نے قبول کیا جب بچپن میں 8 سال کی عمر میں. تو یہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو عمریں تھیں آپ کی وفات کے وقت 30 سال یا اس سے کم تھی. یہ بہت کم لوگ تھے جو ایجڈ تھے. حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ ایجڈ لوگ تھے. ادروائز میجورٹی جو ہے وہ نوجوان ہی تھے, اور نوجوان ہی دعوت حق قبول کرتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوان ان پر ایمان لے کر آئے. انہی نوجوانوں میں سے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں سے کعب ابن مالک بھی تھے, اور یہ شروع کے بالکل سابقون الاولون میں شامل ہیں. یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی موجود تھے. غزوہ بدر میں کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے, اس سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. لیکن دیکھیں نفس کا غلبہ جب کسی پر آئے تو اس کے ساتھ کیسے معاملات ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم عن الذنوب نہیں ہے, گناہ سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا میں حوالہ دے چکا. بخاری 4418, صحیح مسلم میں 7016 سے 7019 تک ورڈ بائی ورڈ کعب ابن مالک کی حدیث میں پڑھتا ہوں. آپ متوجہ ہو کر سنیں, انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ آئے گا. اگر میں زبانی بیان کرتا تو اس کا وہ مزہ نہیں تھا. کعب ابن مالک کے بیٹے کا بیان ہے کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا. اب یہ 3 اصحاب تھے, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے مرارہ بن ربیع, اور تیسرے حلال بن امیہ. ان تینوں کا ذکر اس حدیث میں آ جائے گا. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ واقعہ سنا. انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں. البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا, لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے. یہ ہم سورۃ الانفال میں سن چکے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے لیے تو گئے نہیں تھے, وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی, اور میں لیلہ عقبہ ثانیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. یہ وہ رات تھی جو ہجرت مدینہ سے پہلے چند انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حج کے موقع پر بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں. تو یہ اصل میں آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ کو ایک الٹرنیٹو بیس مل گئی مدینہ شریف کے اندر, اور وہاں سے پھر آپ کی دعوت لانچ ہوئی. تو یہ صحابی کہتے ہیں میرے لیے تو یہ فخر کی بات تھی کہ میں تو اس رات میں بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو چند لوگ تھے ان میں شامل تھا. تو میں اپنے لیے اعزاز غزوہ بدر سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہوں, اور میں لیلہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا, اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے, اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہونے لگا ہے. میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا, یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر. جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا. اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے, لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے. لیکن غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی, سفر بھی بہت لمبا تھا, بیابانی راستہ تھا, اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی, تمام مشکلات سامنے تھیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوے سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنائے سے گفتگو کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن سن نہ لے, راز لیک نہ ہو جائے. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے مغرب میں جائیں گے, تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے مشرق میں جانا ہے. لیکن یہ ایسا خطرناک موقع تھا کہ آپ نے کھل کر ساری بات کی کہ بھئی یہ ایسا غزوہ ہے, یہ ڈیسائسو ہے. ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھنے والی تھی, اور آئندہ آنے والی فتوحات ساری اسی غزوہ تبوک پہ ڈیپینڈنٹ تھی. اور سفر بڑا کٹھن تھا, گرمیوں کا موسم تھا, پھل پک کر تیار ہونے والے تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لمبا سفر تھا. ایریل ڈسٹنس آج بھی اگر جہاز سے سفر کریں تو 550 کلومیٹر بنتا ہے, اور جو ویسے سڑک کا راستہ ہے یا پیدل کا راستہ وہ 700 کلومیٹر بنتا ہے غزوہ تبوک کا.
تبوک کے مقام تک پہنچنے کے لیے. اب اتنا مشکل سفر 30,000 جانثار صحابہ کرام رضوان نے کیا، لیکن کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو رومن امپائر سامنے سے 1.5 سے 2 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دہشت پڑی کہ وہ مقابلہ کیے بغیر بھاگ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک وہاں پر قیام کیا، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے. اور پھر دھاگ بیٹھ گئی کہ رومن امپائر بھی 30,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان جانثاروں کا مقابلہ نہیں کر سکی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بڑی کریٹیکل جنگ تھی، بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، تاکہ اس کے مطابق ہم پوری طرح تیاری کر لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا. مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے، اتنے زیادہ مسلمان تھے کہ کسی رجسٹر میں اگر ناموں کا لکھنا بھی ہوتا تو مشکل پڑ جاتا. کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. 30,000 لوگوں میں نہ کوئی کیمرے ہیں، نہ کوئی اس طریقے سے سسٹم ہے کہ آپ کسی کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں اس حوالے سے کہ یہ فلاں آیا یا فلاں نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھپ جاتا ہے اتنے ہزاروں کے مجمع میں تو پتہ نہ چلتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا. ہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو یہ پتہ چل جاتا. تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے کو غیبی خبر پتہ چل جائے تو چل جائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس فرق کو سمجھ لیجئے. اور میں نے اسی حوالے سے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 6A کے نام سے، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے غزوہ تبوک والی، یہ کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا دے تو پتہ چل جائے، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چھپنا چاہتا تو وہ چھپ سکتا تھا. اور اس کا ذکر سورۃ توبہ میں بھی آ چکا ہے کہ اے نبی آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، آپ تو ان سے راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے. تو اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری شروع کر لوں گا. اس طرح ہر روز اسی طرح ٹالتا رہا. مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں. یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے. لیکن تھیندے تھیں جاندہ ہے بندہ. اسی لیے کہتے ہیں نا جب حق پتہ چلے فوراً قبول کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے. یہ 30,000 کے قریب لوگ تھے. اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھایا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر ہی لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا. کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی. پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ کر سکا. یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے چلا گیا. غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا. کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. تو یہ بات یاد رکھیں، انسان سے جب برائی ہو جائے نا اس کے بعد اس کو اپنی تقدیر پر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن برائی کرنے سے پہلے کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا جی میری تقدیر میں چونکہ یہ برائی لکھی ہے اس لیے میں اب کرنے لگا ہوں. یہ بات سمجھیے گا. بعد میں اس لیے ڈالا جا سکتا ہے وہ کی تو اپنے نفس کی وجہ سے ہے، لیکن وہ تقدیر میں چیز تھی یہ ڈٹرمنٹ بھی ہوگی کہ واقعی ویسا معاملہ ہوا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فیل ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر تو اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ٹیچر کہتا ہے بھائی جو تیرے حالات ہیں تو نے فیل ہو جانا ہے. تو فیل ہو جائے تو کیا ٹیچر کو بلیم کرے گا؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن وزڈم تو بہت بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے حالات پہلے سے پتہ ہیں کہ ایسے معاملات ہوں گے تو یہ کیا کرے گا، نہ یہ کہ چونکہ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا تھا اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا. یہ عقیدہ نہیں ہے، ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے
کہ انسان جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. ہاں کچھ چیزیں واقعی ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جانا. ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تیری آنکھیں جو ہیں ان کا رنگ یہ کیوں تھا, تیری عمر اتنی کیوں تھی, تیرے ماں باپ فلاں فلاں کیوں تھے. یہ تقدیر سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونے. ہاں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے, نماز پڑھو, حرام سے بچو, یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں, ان کا ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی, اللہ کے حضور پیشی ہوگی. تو کہتے ہیں میرے نصیب میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا, کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے منافقت ٹپکتی تھی, یا پھر وہ لوگ نظر آتے تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا. تو یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جب باہر جن کو ہم منافق سمجھتے تھے وہی نظر آ رہے تھے, تو مجھے اب میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہوں. آج منو یہ دیہڑا ویکھنا پیا ہے کہ اے لوگ جنہوں کل تک اسی منافق کہتے سا, آج میں بھی انہوں لسٹ شامل ہو گیا. تو کہتے ہیں یا تو منافق مجھے نظر آتے تھے, یا وہ ضعیف بوڑھے لوگ, معذور لوگ جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اگر قتال میں نہ بھی نکلے تو خیر ہے. تو کہتے ہیں یا وہ نظر آتے تھے اور میں ہٹا کٹا تھا, اس کے باوجود میں نہیں گیا, تو یا منافق مجھے نظر آتے تھے, اور مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے. یہ ان کے ایمان کی نشانی تھی کہ ان کو اندر سے ایمان پنچ کرتا تھا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. تو گناہ تو دل میں کھٹکتا ہے. دل بہت بڑا مفتی اللہ نے بنایا, سب سے بڑا فتویٰ تو اس کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یا وہ لوگ تھے کہ جو معذوری کی وجہ سے اللہ نے ان کو اجازت دے دی تھی, یا منافق تھے, وہی ان کی شکلیں ہی نظر آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب نے کیا کیا. آئے ہائے, یہ تو ان کو بعد میں پتا چلا نا. دیکھیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ نگاہ میں ہوتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور خاص لوگ اگر اس طریقے سے ڈنڈی مار جائیں تو اس کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے, عام آدمی کا نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب نے کیا کیا. بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو. یہ حق بات سے اناد تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کو تکبر نے آمادہ کیا. اس پر معاذ بن جبل بولے تم نے بری بات کہی. تو معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں, یہ کسی کے ایک واقعے سے اس کی پوری زندگی زیرو تو نہیں ہو گئی, وہ کامل الایمان ہے, اب کہیں نفس کے غلبے کی وجہ سے ہو گیا. اور ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں, کسی کی ایک ایک بات پکڑ کے نا پورے لیکچر لوگوں نے ریکارڈ کرائے ہوتے ہیں. کچھ مولویوں کا کام ہی ہے ایک ایک دو غلطیاں پکڑی ہوئی ہیں, پورا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو گمراہ ہو گیا, یہ تو دوست کی ہو گیا. حالانکہ یہ جو مولوی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں تو میں ایک ایک نہیں ان کی 100 باتیں نکال لوں. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے آپ اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ایک یا دو غلطیوں کی وجہ سے تو پھر صحابہ کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا. تو معاذ ابن جبل نے فوراً صفائی دی کہ نہیں, اگر یہاں نہیں آیا تو باقی مارکوں میں تو ساتھ ہی تھا, تو تم ایسی بات نہ کرو, تم نے بڑی بری بات کہی ہے. یہ بات کہہ کر معاذ بن جبل بولے تم نے بری بات کہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمیں کعب کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں. تو انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان والا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ نے نہ تصدیق کی, نہ ان کو کچھ کہا, نہ ان کو کچھ. ظاہر ہے حضور کو دکھ تو تھا کہ اس نے کیا کیا ہے. اس چیز کو میں بھی فیل کر سکتا ہوں. جو یہ ہمارے ریگولر لسنر نا لیکچر میں جب نہ ہے نا, مجھے بھی بڑی اس وقت تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی عام آدمی نہیں آتا خیر ہے. تو یہ دعوت کے میدان میں جو بندہ جڑتا ہے نا, اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو خاص لوگ ہیں ان سے کیوں سرزنش ہوتی ہے, پھر ان سے سختی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور خاموش رہے. جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس سے متعلق میں نے مشورہ کیا, لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بالکل قریب تشریف لا چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں کر سکوں گا. بس یہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا.
ورنہ منافق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، یعنی وہی منافقین جو سورہ التوبہ میں ذکر آیا ہے، 11واں پارہ شروع سے ہوتا ہے کہ ان قریب یہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی، یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ تو آپ کو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے عہد لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑتے گئے سب کو اور دعا بھی کر دی ان کے لیے۔ یا رسول اللہ اب اندر چور بھی تو سب کے تھا نا، یا رسول اللہ دعا کرو، ہمارے لیے دعا بھی کرو۔ اب دعا کس لیے کروا رہے تھے؟ پتہ تو تھا کہ غلطی کی ہوئی ہے، اور جو منافق تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تاکہ حضور کو یقین آ جائے کہ ہم آپ پر کامل الایمان مومنین میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں ایک ناراضگی اور طنز تھا۔ اللہ، اس مسکراہٹ کی جو تکلیف ہے وہ حضرت کعب بن مالک نے محسوس کی کہ وہ ہوتا ہے نا طنزیہ کسی پر مسکرانا، کہ اچھا آگے ہو کعب، تم بھی ان لوگوں میں شامل۔ اللہ، آپ نے فرمایا آؤ، میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی، خدا کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ جھوٹ تو میں بول رہا ہوں گا، اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا کہ یہ بھی منافق ہے، اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی ملنے کی امید ہو جائے گی۔ یہ ہے ایمان۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پہ آپ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا لیکن میں شریعت کی پابندی کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اس معاملے میں ناراض کرے گا تو اس معاملے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر کے آپ کو راضی کر دے مجھ سے۔ نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا فارغ البال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کا تو عذر قبول کر لیا، ان کے بارے میں کہا کہ اب تم جاؤ، اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا معاملہ، میں اب اس معاملے میں نہیں پڑوں گا۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی کبھی گناہ کیا ہو اور تم نے بڑی کوتاہی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بھی ویسا ہی کوئی عذر بیان کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور استغفار کرنا ہی کافی ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ جو آج کل بھی ہیں، کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اس ٹائم بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ مارنا سی چپ کر کے بعد معافی مانگ لینی سی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیندے تھے، چھٹی ہو جاندی۔ اب یہ ایسے لوگ بھی، ہر کامل ایمان تو سارے نہیں ہوتے نا، بیچارے کمزور ایمان والے بھی تھے، اس قسم کے مشورے دینے والے بھی بیچ میں شامل تھے۔ ان کے تسی جناب اپنی بےزتی کرا لی ہوتے، سارے لوگ کہتے ہیں ان کے جناب دیکھو کیا ہو گیا، تو آپ بھی کوئی بہانہ کر لیتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لیتے۔ تو اب ان کو بھی پتا تھا اس طریقے سے 2 نمبری والی دعا جو میں کرواؤں گا زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
تو میں تو یہ دھوکہ دے رہا ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر بھی دیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس کو طے کرنا ہے نا. اللہ، تمہارے گناہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا. اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنا ملامت کیا کہ مجھے بھی خیال آیا کہ مجھے حضور سے جا کر کوئی جھوٹا عذر بیان کر دینا چاہیے. یہ دیکھیں ساتھی مروا دیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے کہا، اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو یار میں بھی جا کے نہ کہتا ہوں یار حضرت میں نے اس ٹائم آپ کو بات نہیں کی، ٹائم نہیں سی، پوری گل نہیں کر سکیا، ہوں میں تو دسنا اے مسئلہ ایسی میرے نال. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ بچ گئے. حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر بیان کروں. پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی میری طرح عذر بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، 2 حضرات نے اسی طرح کی معذرت کی ہے جس طرح کی تم نے کی ہے، اور انہیں بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے. تو میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لیا جو صالح تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا وہ 2 بدری صحابی انہوں نے بھی اسی طرح کیا. پھر ان کو ذرا ڈھارس ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہے نا، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو. تو اب اس چیز نے انہوں نے کہا اچھا چلو یار میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں، ان 2 کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو وہ تو 2 مجھے اپنا تو نہیں پتا، لیکن ان 2 کے بارے میں وہ بدری صحابی ہیں اور بڑے کامل ایمان مومنین ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، تو میری بڑی خوش قسمتی ہے اگر میں بھی ان 2 کے ساتھ شامل ہوں. تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، وہ واپس جانے والا جو لوگ ان کو ابھار رہے تھے. ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا. چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگ صحابہ کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی، یعنی مقاطع کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا. تمام صحابہ کو حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ان کے نہ تو سلام کا جواب کوئی دے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے گا. سوشل بائیکاٹ ہے اب ان کا، ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی. یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جہاں پر ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے وہاں پر اس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسا بائیکاٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو سوشل بائیکاٹ ان کا ہو گیا اس اسلامی معاشرے کے نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے. بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم 3 ہی تھے. لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے. ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 50 دن تک ہم اسی طرح رہے. یہ 50 دن بڑا ٹائم ہے اس حالت میں ایک کامل الایمان صحابی کے لیے گزارنا، کہ نہ حضور سلام کا جواب دیں اور نہ صحابہ دیں اور نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ، میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس روتے ہی رہتے تھے. لیکن میرے اندر ہمت تھی، میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہیں تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا، آپ کو سلام بھی کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کی طرف بھی دیکھتا رہتا کہ ہلتے ہیں یا نہیں. یہ اب ناراضگی کا آپ ذرا اندازہ لگائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی میں نماز پڑھتا اور آپ کو نماز میں کنکھیوں سے دیکھتا رہتا. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ انور پھیر لیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے حضور کے صحابی تھے، حضور کو دل میں تو محبت تھی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے حضور پھر ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے، جیسے ہی وہ دیکھتے تھے حضور اپنی ناراضگی اظہار کرتے تھے، یہ شو کروانے کے لیے کہ میں تیری طرف نہیں دیکھ رہا. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ انور پھیر لیتے. آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا. وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا. میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم جانتے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا.
اللہ کی قسم دے کر، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے. پھر میں نے تیسری دفعہ اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا. اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. جواب ان کو بھی نہیں دیا. وہ اب کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جو معاملہ کرنا ہے تیرے ساتھ. اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے. میں واپس چلا آیا. ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے کے لیے مدینہ آیا تھا وہ پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کہاں رہتا ہے. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا، اور اس خط میں یہ تحریر تھا. یہ غسان کا جو بادشاہ ہے یہ وہی تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو شہید کر دیا تھا، سیدنا حارث بن عبید کو. اس کا نام تھا شرابیل بن عمر. تو ایلچی کا قتل جو ہے وہ اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا. تو اسی کے ریونج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے. پہلے آپ نے حضرت خالد بن ولید اور وہ باقی اصحاب گئے تھے اور وہاں پر پھر باقی شہید ہوئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا غزوہ موتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود غزوہ حنین کے بعد گئے تھے. تو اس ایلچی نے اب دیکھا کہ کعب بن مالک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ دیکھیں اس نے ادھر سے خط لکھا. کتنی اس کی جاسوسی تھی. اس نے وہاں سے خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں. اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے. یعنی اب اس کافر نے کہا کہ اب بڑا اچھا موقع ہے، یہ دکھا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیں. جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان مجھ پر آ پڑا. میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا. ظاہر ہے تو مومن تھے، وہ کوئی دنیاوی پوسٹ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر تو نہیں تھے کہ وہ پوسٹ لینے کے لیے وزارت کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے. ایسا تو نہیں تھا. کامل ایمان مومن تھے. تو انہوں نے وہ خط کو تندور میں ڈالا اور کہا یا اللہ اس حد تک صورتحال ہو گئی ہے کہ میں اتنا جو ہے وہ مردود ہو گیا ہوں لوگوں کی نظر میں کہ مجھے اب کافر بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا آ کے ہمیں جوائن کر لو. ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ. میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم بھجوا دیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ جن کا مقاطعہ ہوا تھا، یعنی ان تینوں میں سے جو حلال بن امیہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھے شخص تھے اور کمزور تھے، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا. کیا اگر ان کی بیوی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ اب دیکھیں بیویاں بھی بجائے اپنے خاوند کا ساتھ دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، تو میرا خاوند تو بوڑھا ہے، اس کا بھی آپ نے بائیکاٹ کیا تو وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کریں، ویسے تم دونوں ساتھ میاں بیوی رہ سکتے ہو. تو بیوی نے آگے سے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاوند تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتا جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں. وہ دن اور آج کا دن 40 دن گزرنے کو ہیں کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی اس کو کہاں سے ہوش، تو 40 دن سے اس کے آنسو نہیں. یہ ہے جناب جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بیوی منع کرتی ہے. بیوی جناب داڑھی نہیں رکھنے دیں دی، اور اوتھے تسی دیکھ لو جناب بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ وہ میرے قریب آنا تو دور کی بات، اس کے تو آنسو نہیں رک رہے جب سے آپ ناراض ہیں. میرے گھر کے بعض لوگوں نے مجھے کہا، اب دیکھیں یہ پھر مشورہ دینے والے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ کی بیوی نے ان کی خدمت کی اجازت مانگ لی ہے تو تم بھی جا کر حضور سے اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی بھی تمہاری خدمت کر لیا کرے. یہ مشورہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی طرف سے بیچارے مخلص ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کا بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ سے ایسی اجازت نہیں لوں گا. میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور مجھے کیا کہہ دیں کہ ہاں جی تنو تو اجازت نہیں ہو تو بڈھا آدمی سی میں نے اس لیے اجازت دی.
تو تو جوان آدمی، 35 سال تیری عمر ہے، تو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بیوی خدمت کے لیے چاہیے. اس طرح 10 دن اور گزر گئے، یعنی 50 دن. اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کے 50 دن پورے ہو گئے. 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں یہ حالت میری 50ویں دن تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی. کہتے ہیں یہ حالت میری ہو چکی تھی. اللہ نے بھی ذکر کیا قرآن میں، واقعی میری حالت یہی تھی. 50 دن پورے ہو گئے، لیکن ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے. اب آسانی آئی تو میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی. جبل صلا پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو. انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھ پر فراخی آ جائے گی، تنگی کے بعد آسانی. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا تھا. لوگ میرے ہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میں میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی. ایک شخص زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے اپنا گھوڑا دوڑائے ہوئے آ رہے تھے. ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی. جن صحابی نے صلا پہاڑی پر آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے کو آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے. اور اللہ کی قسم اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور پہننے کی چیز نہیں تھی. میں نے اب یعنی پہننے کی چیزیں مراد ہے کہ کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے، وہی اچھے کپڑے تھے. میں نے اپنے ساتھی ابو قتادہ سے 2 کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یعنی اب ان کی غیر موجودگی میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہے. اب یہ پہلی دفعہ پیش ہونے جا رہے ہیں، یہ ڈراپ سین ہے. جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے. کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو. اچھا، حضرت کعب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے آیتیں نازل ہو گئی ہیں. وہ یہ تھا کہ حضور کو وحی خفی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہونے والی ہے. کعب کہتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک دی. اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی شخص ان کے سوا میری طرف نہ آیا. طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا. پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا تھا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو اے کعب، جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت ہم چہرہ مبارک پر سمجھ جایا کرتے تھے. پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں جو یعنی مال غنیمت میرے سے ملا تھا. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی. اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان سے نہیں نکالوں گا. سچ نے مجھے آج نجات دی ہے. پس اللہ کی قسم جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے کی. جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جھوٹ کے گناہ سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ آیات نازل فرمائیں
وہی آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 اور 118. یہ حضرت کعب نے پھر تلاوت کی اور پھر کہا کہ اللہ نے پھر یہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کی قسم، اللہ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں تھا. میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا. جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے تھے، میں اس ہلاکت سے بچ گیا. نزول وحی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے پر نہیں کی تھی. اور پھر انہوں نے وہ آیات پڑھی سورۃ التوبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی کہ عنقریب منافق اگر جھوٹے بہانے کریں گے تو میری اللہ نے تعریف کی، اور ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان پر برائی سے ان کا ذکر کیا. کعب نے بیان کیا چنانچہ ہم 3 ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے، یعنی ہم ان منافقین میں شامل نہیں ہوئے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی باتیں مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لے لی تھی اور ان کے لیے طلب اور مغفرت بھی فرمائی تھی. ہمارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا اور ہماری توبہ قبول کی. الحمدللہ. یہ بھائیو پوری حدیث ہے سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پرسوز واقعہ. یہ میں نے اس لیے پورا بیان کیا کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنی تفسیر کے دوران اس واقعے کو سکپ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ آپ خود تفہیم القرآن میں پڑھ لیں. بلکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم تو آپ کو شاید نہ مل سکے تو آپ تفہیم القرآن میں سے پڑھ لیں. تو اب ظاہر ہے اس زمانے کی بات ہے، اب الحمدللہ بخاری مسلم کے ترجمے ہو چکے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں آ چکی ہے. وہ 98 کی بات تھی، آج ہم 4 اکتوبر 2014 کو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں جتنی حق باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.